بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لنڈا بازار مارکیٹ ہے، برتنوں سے جو پرانے کپڑے جو ہے نا وہ خریدتے ہیں برتن بیچ کر نا۔ اکثر آپ نے گلی محلوں میں دیکھا ہوگا کپڑوں سے جو برتن خریدتے ہیں۔ ادھر ہے 130 دکان، جو کہ اس کا کرایہ اس وقت ہے 6200، اور ہر سال 10% بڑھاتے ہیں۔ گورنمنٹ جتنا قانون ہے اس کے مطابق 10% ہمیں وہ کہتی ہیں ہم بڑھاتے ہیں۔ ٹاؤن ہال میں MOR ہیں میاں جلیل صاحب، کاشف جلیل صاحب، انہوں نے ڈائریکٹ 250 گنا کرایہ بڑھا دیا، اور اس کے عوض انہوں نے ٹوٹل مکمل دکانیں سیل کر دیں۔ ہماری دکانوں کے ساتھ ہے غلہ مارکیٹ، وہ بھی ٹاؤن کے انڈر آتی ہیں دکانیں۔ انہوں نے کل مینج کر لیا کرایہ، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مزدور طبقہ ہے جو جس کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ جا کر برتن رکھ کر اور گلی محلوں میں پھر کر پرانے کپڑے خریدتا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے وہ 2 موریا پل سے جائے گا بارڈر تک سائیکل پہ۔ ایک ایک گاؤں، ایک ایک محلہ، ایک ایک گلی انہوں نے وزٹ کرنی ہے اپنے بچوں کو رزق کے لیے۔ وہ پھر اس کے دوسری طرف شدرے تک جتنے بھی لاہور میں، شمالی لاہور میں مکان ہیں، گھر ہیں، جو کپڑے ان کے بچ جاتے ہیں تو وہ کپڑے جو ہیں برتن لے کر ان مزدور کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک سیل پوائنٹ ہے جو لنڈا اولڈ کلاتھ مارکیٹ ہے، ایک سیل پوائنٹ پہ پھر یہ وہاں پر بچوں کے علیحدہ، لیڈیز علیحدہ، جینٹس علیحدہ مزدوری کر کر پھر ان کی لاٹ بناتے ہیں۔ اگر ان کو گھر میں پڑتا ہے 200 روپے کا ایک سوٹ تو 50 روپے 60 روپے ان کا حق ہے۔ اگر 20,000 250 گنا کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ 250 روپے والا سوٹ جو ہے نا وہ ایٹومیٹکلی 700-800 تک چلا جائے گا۔ جو لنڈا بازار ہے یہ سفید پوش آدمی، غریب آدمی کا ایک برہم ہے۔ اگر وہ برہم رینج سے باہر ہو جائے گا تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ہمارا سوال سادہ سمپل یہ ہے کہ جو TMO صاحب نے 250 گنا کرایہ بڑھایا ہے، نوٹس دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے اگر آپ نے کچھ لوگوں کے واجب الادا ہیں، کسی کے 2 مہینے کا، کسی کا 3 مہینے کا، کسی کا 6 مہینے کا کرایہ واجب الادا ہے 6200 کے حساب سے۔ وہ مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے۔ اگر وہ 20,000 کر دیں گے تو اس سے تو یہ ہے نا کہ آدھی سے زیادہ دکانیں خالی ہو جائیں گی۔ اس چیز کا مجھے سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا MOR نے ڈیل کر لی ہے کسی پارٹی کے ساتھ ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی؟ 20,000 کرایہ وہ کہاں سے دیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ 10% جو کرایہ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے 1980 کے جو گورنمنٹ کے کرایہ ہیں وہ ہے 80 روپے۔ 80 روپے کے حساب سے جو کرایہ ہے نا آج 2025 ہے، اس میں یہ 6200 روپیہ کرایہ ہو گیا ہے۔ 10% بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے تو ایک دم 250 گنا % بڑھا رہے ہیں۔ اس کی منطق، اس کی لاجک میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، غریب آدمی اگر 20,000 دکان کا کرایہ دیتا ہے، موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہوگی، جو موٹر سائیکل پہ اس نے سارے لاہور میں کپڑے اکٹھے کرنے ہیں، 500 روپیہ لگائیں آپ پیٹرول کا، مہینے کا ہو گیا 15، 20 اور 15 35۔ اگر وہ کرایہ دار ہے، گھر اس کا اگر کرائے پہ ہے، 15,000 گھر کا کرایہ، 50، 10,000 روپیہ بجلی کا بل، 60 بچوں کی تعلیم، غمی خوشی، بچوں کی بیماری۔ یہ مزدور طبقہ اس وقت حالات کے مطابق 60، 70، 80 ہزار روپے کو مزدور طبقے کا ہاتھ لگتا ہے۔ اس کی کمائی اگر دیکھیں مثال کے طور پر 2,000 روپیہ روز کا کمائے، 60,000 روپیہ اس نے کما لیا، 80,000 روپیہ اس کا خرچہ آ گیا، وہ ہر مہینے
20,000 مائنس ہوتا جائے گا. کل کو ان کے گھر میں جو اگر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کی شادی وہ کس طرح کریں گے؟ وہ تو پہلے جو پرانے وقتوں میں جو بزرگ ہوتے تھے لیڈیز جینٹس وہ 1-1 روپیہ جمع کر کر اپنی بیٹیوں کا جہیز بناتے تھے. یہ تو دن بہ دن نیچے آئی جا رہے ہیں اور اس سے وہ شادی سے غمی سے خوشی سے اگر ان کے گھر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ تو اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ اس چیز سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, قرضہ لیں گے. تو اس چیز میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کا کام ہے عوام کو پالنا, یہ نہیں ہے کہ عوام ریاست کو پالے. آج ہم گئے ہیں ایم او آر کے پاس, انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ آپ جس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اس مارکیٹ سے 2 قدم آگے پرائیویٹ مارکیٹیں ہیں, ان کا کرایہ ایک مثال ہے 30,000 ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں 20,000 روپیہ آئے. یہ دلیل میری سمجھ میں نہیں آ رہی. 10% کے حساب سے بڑھائیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کے اچھے پروگرام ہیں, غریب آدمی کی جو ہے نا رہنمائی کر رہے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر ہم جائیں ایک پیشنٹ اس کا خرچہ کوئی بھی نہیں آئے گا. مثال کے طور پر صرف یہی آئے گا گھر سے ہاسپٹل تک 500 روپیہ 200 روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. اگر یہی علاج ہم پرائیویٹ میں کرائیں تو وہ 10,000 سے 20,000 روپے تک بھی جا سکتا ہے. تو وہ مثال میرے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے جو ہمیں ریلیف دی ہے اس کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست عوام کو پال رہی ہے. ایم او آر کا مطلب یہ ہے کہ عوام ریاست کو پالے. اس کا مطلب ہم یہ گنیں کہ 250 گنا کرایہ کس طرح ہوتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, ہم اس کا سٹے لے کے آئیں. اگر ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, یقین کریں کل جو یہ پریس کانفرنس کرنی تھی ان کی بھی ایک کوئی فیس ہوتی ہے, وہ ہم نے فیس عوام سے جو لڑکے دکاندار ہیں 200 روپیہ 100 روپیہ جس چیز کو کہا کہ دیں, ہم نے فیس جمع کروا کر پریس کانفرنس کرنی ہے. یہ ہمارے لیے پلیٹ فارم ہماری آواز اٹھانے کے لیے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جانے ہیں, ایم او آروں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے. اب وہ بلیک میلنگ پر آ گیا ہے. انہوں نے کہا اگر اگلا سٹیپ اٹھائیں گے ہم راتوں رات آپ کی دکانوں سے مال نکال کر باہر پھینک دیں گے. کچھ کرائے واجب الادا ہیں وہاں پہ دکانداروں کے, کسی کا 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 مہینے 2 مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا. اگر وہ 20,000 روپیہ دے گا تو آدھی سے زیادہ دکانیں خالی ہو جائیں گی, تقریباً ساری خالی ہو جائیں گی. اب جو مزدور طبقہ ہے نا ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں وہ غیرت مند بندے کی نشانی ہوتی ہے, جو اپنے بچوں کو رزق حلال کماتا ہے, مزدوری کرتا ہے, دن ہے دھوپ ہے بارش ہے وہ مزدوری کر کر رزق حلال کماتا ہے. اگر وہ اس پلیٹ فارم سے اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکے جو کام مزدوری کرتے ہیں کل کو انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے, انہوں نے اپنے گھر کے واجب جو بھی معاملات ہیں انہوں نے ان کو جو گھر کا خود کفیل ہوگا اس نے اس کو لے کر چلنا ہے. اگر وہ اس پلیٹ فارم سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کل کو وہ پھر منشیات بیچے گا, کل کو کیا پھر وہ ڈکیتیاں مارے گا. اس نے اپنے بچوں کا گھر تو پورا کرنا ہے نا. میری مودبانہ گزارش ہے ڈی سی صاحب سے کہ جو ایم او آر ہیں ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے ان کو اجازت دی ہے 250 گنا کرایہ بڑھانے کی یا وہ خود چاہی کر رہے ہیں. اگر وہ من چاہی کر رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں. اگر آپ نے ان کو بائی ریٹن لکھ کر دیا ہے کرایہ بڑھانے کا کہ 250 گنا, ایک تو یہ سوال ہے وہ بھی آپ چیز واضح کلیئر کریں. ڈی سی صاحب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے نچلا طبقہ جو ہے نا وہ مزدور کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈی سی صاحب کو لاہور میں سب سے اونچا طبقہ دیا ہوا ہے. تو یہ عرض اور سوال ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں. تو مودبانہ گزارش ہے کہ اس پر ہماری نظر ثانی کی جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سٹے لے کے آئیں, کیونکہ سٹے لینے کے لیے بھی پیسے چاہیے, وہ ان مزدوروں کے پاس نہیں ہیں. آج آ کر اگر ہمیں کوئی حل نہ نظر آیا تو ظاہری بات ہے ہم گورنمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمارا یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو یہ بات ہے اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے اور ہم پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کی جائے. اگر ہم غلط ہیں
تو ہم سزا کے مستحق ہیں. اگر وہ ڈی سی صاحب جو ہیں ایم او آر صاحب وہ رائٹ پہ ہیں تو مجھے تو نہیں آ رہا نظر نا, کیونکہ آئین میں ہی نہیں ہے, قانون میں ہی نہیں ہے کہ 10% سے ایک دم آپ 250 گنا کرایہ بڑھا لیں. ٹاؤن ہال میں جتنی کرپشن ہے نا کسی میں بھی نہیں ہے. سیاستدانوں کے تو نام بدنام ہے, اصل بیوروکریسی اور سرکاری ملازم ہے جو وہ کرپشن کرتے ہیں. ہم اس اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. محترمانہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ نظر ثانی کی جائے. جو معقول کرایہ ہے 10% وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. 250 گنا کہیں گے وہ ہم نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے, وہ ہمارا حق ہے. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی جائیں گے, ہم جو بھی پلیٹ فارم ہے ڈی سی صاحب کے بھی پاس جائیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہنمائی کریں. یہ ہمارے ہیں نائب صدر, ان سے بھی آپ اظہار خیال کرتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ساری اسپیچ اپنے حالات و واقعات کے متعلق بتائی. کچھ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اس مارکیٹ میں یہ ہماری دوسری نسل ہے جو کام کر رہی ہے. پہلے ہمارے باؤ اجداد کرتے تھے اور اب ہم, یہ نسل در نسل یہ ایسے ہی نظام چلتا آ رہا ہے. لہٰذا جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, ان کی مزدوروں کے حق میں, تاجروں کے حق میں کافی ایفرٹ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں, ہمیں امید ہے اور اللہ کے ہاں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بہتر ہوگا. لہذا ہماری پرزور اپیل ہے, اس مارکیٹ میں 600 مزدور کام کرتا ہے اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسل سے ہم اعلیٰ حکام کو یہ اپیل کرتے ہیں, برائے مہربانی ہم غریبوں پہ تھوڑا سا رحم کریں. ہم اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا میری پرزور اپیل ہے, ایک 600 بندے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اعلیٰ حکام ہم پہ رحم کریں, وہ کرایہ نافذ کریں جو ہم پے کر سکیں. 10% چلے 15% کر لیں, لیکن اگر آپ کے 200-250% تو یہ ناممکن بات ہے, یہ غریب آدمی کو مارنے والی بات ہے. پھر وہ ایم او آر صاحب نے کچھ دن پہلے ہمیں کہا کہ اگر آپ کرایہ پے نہیں کریں گے ہم بلڈوزر چلا دیں گے. چلا سکتے ہیں, آپ کی پراپرٹی ہے, لیکن ایک مہربانی کریں کہ ان مارکیٹ پہ دکانوں پہ بلڈوزر چلانے سے پہلے ہمیں بھی ساتھ ہی ان دکانوں میں لٹا کے ہم پہ بھی بلڈوزر چلا دیں. یہ ہماری اپیل ہے. اور جناب میں مریم نواز صاحبہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں, برائے مہربانی ہم غریبوں کے ساتھ کوئی نظر ثانی اور کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں. نام شیخ محمد یونس نائب صدر. جی بات یہ ہے جو شہزاد صاحب نے اور یہ بھائی جان نے جو آپ کو صدر صاحب نے بتائی ہے, بالکل یہی بات ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ مزدور کو رزق دیتی ہیں, چھینتی نہیں ہیں. مہربانی کریں, ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جھوٹ بولتے ہیں, ہماری مارکیٹ میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ٹوٹل پھیری والے ہیں جو پھیری لگا کے گلی محلوں میں اکٹھا کر کے لے کے اپنے بچوں کا رزق پالتے ہیں. سمجھ گئے, اس رزق کو نہ چھینا جائے, کیونکہ اگر 20,000 ہو گیا تو وہ چھین گیا, وہ رزق چھن گیا, کیونکہ وہ دے ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بعض ٹائم ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 500 روپیہ نہیں ہوتا, وہ دکانداروں کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں ہمیں 500 روپیہ ملے, ہم گھر بچوں کے لیے دودھ لے جائیں. اس طرح کا معاملہ ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے, آپ بے شک آئیں, وزٹ کریں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری مارکیٹ میں آئیں, وزٹ کریں. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. جو غریب آدمی ہے اس کو رزق کمانے تھے, اور مناسب جو ہے حکومت کی پالیسی مناسب کر کے اس سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں. ہم اس سے بھاگے نہیں ہوئے, کیونکہ ہم کرایہ دار ہیں. ہم کون سا مالک ہیں, مالک تو حکومت ہی ہے. لیکن 40 سال 50 سال ہم اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 40 سال تو دیواروں کے ساتھ آدمی کی لگن ہو جاتی ہے, ہماری اس مارکیٹ کے ساتھ لگن ہے, بچوں کا رزق لگا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے نظر ثانی کریں. مریم نواز سے ہماری درخواست ہے
کہ ہم پہ نظر ثانی کریں. ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں. ہم 25 سال سے آپ کی حکومت کو فالو کر رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہے, ہم پہ نظر ثانی کریں, ہم پہ کرم کریں. مہربانی. تھینک یو. ہمارا ایک سوال ہے کہ ریاست عوام کو پالتی ہے کہ عوام نے ریاست کو پالنا ہے. یہ ایم آر او کا جو ہمارے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے, ہمارے بزرگ صبح گئے ہیں, انہوں نے سیدھا سیدھا تڑیاں کرائی ہیں. اگر آپ نے یہ ہماری بات نہ مانی, رکاوٹ کی, تو ہم آپ کو راتوں رات دکانوں سے باہر نکال کر پھینکیں گے. یہ جو ہے نا وہ دل پہ لگی ہیں باتیں. وہ ہمارے بزرگ صدر تھے, اس وجہ سے آج کی بات بتا رہا ہوں. ایم او آر سے جب مل کر آئے نا, اب وہ ہاسپٹل میں ہیں, ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے. انہوں نے کبھی کسی نے ان کے ساتھ ایسے لہجے میں بات نہیں کی. مجبوری یہ تھی کہ سننا پڑا, کیونکہ وہ جو ہیں ان کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے نا. ان کو ہر آرائش ان کے گھر ان کے بچوں کو ملتی ہے. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا اصول ہے کہ غریب آدمی کے بچوں سے پیٹ سے پھاڑ کر اپنے بیٹوں کو رزق دینا ہے. یہ قابل مذمت ہے. قانون سے اور اعلیٰ حکام سے درخواست ہے, ہمارے جو غریب مزدور ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. شکریہ. سب میڈیا بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے یہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائی جا رہی ہے. شکریہ اور جزاک اللہ. تھینک یو سر. شکریہ سر.